دوستو، ضرورت سے زیادہ معذرت کرنا یعنی بار بار سوری کہنا اکثر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہیں۔ جو لوگ زیادہ خاموش اور تنہائی پسند ہوتے ہیں وہ اکثر دوسروں کے جذبات کو زیادہ گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقی خوشی کے آنسو ہمیشہ دائیں آنکھ سے پہلے نکلتے ہیں، جبکہ غم کے آنسو بائیں آنکھ سے نکلتے ہیں۔ جن لوگوں کو بار بار ریجیکٹ کیا جاتا ہے وہ خود کو بے قدری کا شکار محسوس کرنے لگتے ہیں اور اکثر دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ بات کرتے وقت اپنے پیروں کی سمت اسی طرف رکھتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے پیر آپ کی طرف نہ ہوں تو شاید وہ بات ختم کرنا چاہتا ہو۔ اگر کوئی شخص ہنسی مذاق میں بھی آپ کو اکثر تنگ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے حسد کر رہا ہو یا برتری جتانا چاہتا ہو۔ اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران اپنی آنکھیں بار بار جھپک رہا ہے تو وہ یا تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سچی محبت کرتے ہیں وہ اکثر اپنے ساتھی کی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی نوٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران اکثر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزار کر خوش ہے۔ جن لوگوں کو بچپن میں کم توجہ ملی ہو وہ بڑے ہو کر دوسروں کی زیادہ پرواہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ جو لوگ اداس ہوتے ہیں وہ اکثر زیادہ سونے یا بالکل کم سونے کا شکار ہوتے ہیں۔ حسد کا احساس اکثر ان چیزوں پر زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے ذاتی طور پر اہم ہوتی ہیں، جیسے کسی کا کامیاب ہونا یا کسی کا کسی اور سے زیادہ قریب ہونا۔ اگر کوئی شخص آپ کو نظر انداز کرتا ہے لیکن دوسروں سے نارمل بات کرتا ہے تو وہ شاید آپ سے کوئی ناراضگی چھپا رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دوسروں کے مسائل سنتے ہیں وہ خود سب سے زیادہ جذباتی دباؤ یعنی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے اچانک بہت زیادہ بدتمیز یا چڑچڑا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندرونی مسائل یا اداسی کا شکار ہو۔ محبت میں دھوکہ کھانے والے افراد اکثر لمبے عرصے تک کسی پر اعتماد کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ اکثر اپنی چیزیں ترتیب سے رکھتے ہیں وہ عام طور پر اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دوسروں کو خوش کرنے کی حد سے زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ اکثر اندر سے خالی محسوس کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تنقید کرنے والے لوگ اکثر خود پر بھی بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ عام طور پر اپنی پریشانیاں دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص اپنی تصاویر میں اکثر اداس یا سنجیدہ نظر آتا ہے تو وہ شاید حقیقی زندگی میں بھی زیادہ خوش مزاج نہ ہو۔ جو لوگ فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں وہ عام طور پر پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں۔ زیادہ بولنے والے لوگ اکثر اپنی کسی اندرونی بے چینی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں وہی اکثر خود سب سے زیادہ اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دوسروں کی باتوں پر زیادہ ہنستا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں وہ اندرونی طور پر زیادہ غم چھپانے والے ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو پسند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی آپ انہیں زیادہ دور محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو آپ اپنی اصل شخصیت کو چھپانے لگتے ہیں اور آپ دوسروں کی توقعات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستی زیادہ دیر پا ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے سے آپ کی دوستی میں مضبوطی آتی ہے۔ دوستو، اگر آپ بہت زیادہ بولنے والے ہیں تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک انسان کی پرسنالٹی اس کے ماحول سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ کے دوست، کام کرنے کا طریقہ اور آپ کا ماحول آپ کی شخصیت کے بہت بڑے حصے کو تشکیل دیتے ہیں۔
دوسروں کے بارے میں ہماری رائے ہمارا آئینہ ہوتی ہے۔ جو لوگ ہمیں پسند آتے ہیں ہم ان کی زیادہ اچھائیاں دیکھتے ہیں، اور جو نہیں پسند آتے ان کی خامیاں نظر آتی ہیں۔ پہلی محبت اکثر سب سے زیادہ یاد رکھی جاتی ہے۔ پہلی محبت کے جذبات ہماری یادداشت میں گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے دل میں ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں سے زیادہ پسند آنے کی خواہش ہوتی ہے، چاہے ہم اس کا اقرار نہ کریں۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، ہماری تعریف کریں اور ہمیں اہمیت دیں، چاہے ہم ظاہری طور پر یہ نہ مانیں۔ بعض لوگ کھل کر اس کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ انہیں فرق نہیں، لیکن سب کانشیسلی وہ بھی اپنے بارے میں دوسروں کی رائے سے متاثر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ خوش ہونے کے باوجود اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ ایموشنل سپریشن کہلاتا ہے اور ان افراد کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے جو اپنے جذبات کو اندر ہی اندر رکھتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر زیادہ سینسٹیو لوگ دوسروں کے جذبات کو زیادہ بہتر طور پر محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی ضرورتوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں، مگر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ انسانی دل کی دھڑکن دوسرے انسانوں کی موجودگی میں تیز ہو جاتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کے قریب، تو ہمارا دل تیز دھڑکتا ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ خوشی کی حالت میں ہمارے دماغ میں ریوارڈ ہارمون جاری ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زیادہ خرچ کرنے لگتے ہیں۔ انسانوں کو تکلیف دینے کی بجائے دوسروں کی مدد کرنا زیادہ خوشی دیتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں خود کو بہتر محسوس ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں وہ حقیقت میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ خود سے محبت کرنا اور عزت دینا لوگوں کو آپ کی طرف زیادہ متوجہ کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کا زیادہ تر حصہ جذباتی بنیادوں پر کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ عادتیں انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی کی عادات دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے۔ جو لوگ دوسروں سے زیادہ بات کرتے ہیں وہ اکثر اپنے اندر کی کمیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے پسندیدہ کلرز کی انتخابات بھی آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ خود بخود دوسروں کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اپنی ناکامیوں کو قبول کرنا ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں کسی قسم کی غیر متوقع تبدیلی آئی ہو وہ دوسروں کی مدد کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمارے چہرے کی جھریاں اور ہنسی کے آثار ہمارے دماغ کی حالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب ہم زیادہ ہنستے ہیں تو ہمارے دماغ پر ہمیشہ کے لیے ایک مثبت اثر رہتا ہے۔ خود کو بدصورت یا غیر پرکشش سمجھنا ایک قسم کا نفسیاتی تاثر ہوتا ہے۔ یہ خیال اکثر ہمارے سیلف کانفیڈنس پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہمیں اپنی حقیقت کو دیکھنے سے روکتا ہے۔ محبت کی ابتدا کبھی بھی دل سے نہیں، دماغ سے ہوتی ہے۔ محبت کے جذبات دماغ کی کیمیائی رد عمل کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے دماغ میں ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے جو ہمیں خوشی، وابستگی اور قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری سائیکولوجیکل ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔